حکومت کی جانب سے باقاعدہ طور پر آپ کو مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے، اگلا لاہے عمل کیا ہوگا آپ کی طرف سے؟ دیکھیں، دعوت جو دی گئی وہ تھی ان کیمرہ بریفنگ پی ایم ہاؤس میں. ہم نے کل ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ تمام پارلیمنٹیرینس ایم این اے اور سینیٹرز کو پارلیمنٹ میں آ کے بریفنگ دے دیجیے. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا کہ پارلیمان کے اندر سیکورٹی بریفنگ دی گئی، ان کیمرہ دی گئی. اور اس میں کیا ایشو تھا؟ لیکن انہوں نے کہا جی نہیں، چند سلیکٹڈ لوگوں کو بلایا جائے گا اور پی ایم ہاؤس بلایا جائے گا. اب اس میں کون سا ایشو تھا؟ بڑی چھوٹی سی ڈیمانڈ تھی. اور ویری فرینکلی ڈسکشن کیا ہونی ہے آپ کی فارن پالیسی جو بنتی ہے وہ اس پارلیمان میں بنتی ہے، اس لا میکرز نے بنانی ہے، یہ ناچیز نے بنانی ہے. اگر آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں ہے تو پھر آپ کو کس پہ اعتبار ہے؟ سو گورنمنٹ کا اتنا سلولی شارٹ سائٹڈ ہونا، ہمیں اس پہ اعتراض تھا کہ جی آپ نے اس طرح کیوں بلایا. ادروائز نیشنل ایشوز پہ ڈیسیژن میکنگ انہوں نے کرنی ہے، ہمیں کون سا کوئی ڈیسیژن میکنگ کا پارٹ بن رہا ہے؟ ہم سے پہلے پوچھ کے کہ افغان وار سٹارٹ ہوئی تھی، ہم سے پہلے پوچھ کے آپ نے ایران پالیسی بنائی تھی یا آپ نے امریکہ پالیسی بنائی تھی. گورنمنٹ کو تھوڑا ویجیلنٹ ہونا پڑے گا. دس ول ناٹ ورک. تو آپ کے جواب میں گورنمنٹ کا کیا رد عمل ہے؟ وہ تیار ہو گئی یہاں پہ بریفنگ دینے کے لیے؟ اگر نہیں ہوتے تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ پارلیمان میں یہ کوئی ایشو نہیں ہے نا. آپ اگر سینیٹرز پہ اور ایم این ایز پہ آپ کو اعتبار نہیں تو پھر آپ کو کس پہ اعتبار ہے؟ اگر آپ مجھ سے میری سجیشن لینا چاہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں تو آپ یہاں پہ لے آئیے. مجھے کیوں بلاتے ہیں؟ میں پی ایم ہاؤس ہوں یا فارن آفس ہوں، میرا پارلیمان یہ ہے، یہ دس از اے مدر آف آل انسٹیٹیوشنز. یو شوڈ اسٹارٹ ریسپیکٹنگ دیٹ. لیکن ہر بار چیزوں کو اتنا کمپلیکیٹ کرتا ہے. چند لوگ پارلیمان لیڈر آ جائے، اپوزیشن لیڈر آ جائے اور پی ایم ہاؤس آ جائے. پی ایم ہاؤس کی کیا ہے؟ پی ایم یہاں سے طاقت لے کے گیا ہے، یہاں سے ایم این اے یہاں سے ووٹ لے کے وہاں پہ گیا بیٹھا ہے. اس کی پاور بیس یہ ہے بڑی. اگر اس پاور بیس کو نہیں سمجھتا ہے کہ پی ایم ہاؤس بڑی، کوئی پی ایم میٹر نہیں کرتا. یہ جمہوریت ہے، جمہوریت میں پارلیمان ہے تو سارے ادارے ہیں پڑے. ان کو اس فریم آف مائنڈ سے نکلنا پڑے گا. سر اس وقت جو سچویشن ہے، آپ کو نہیں لگتا پارلیمان بہت پیچھے رہ گیا، باقی چیزیں جو ہیں بہت آگے نکل گئی ہیں؟ پارلیمان یقین کرے، پارلیمان کی ویسے حکومت تو یہ ہے کہ پارلیمان میں 90% لوگ تو بیٹھے جو ان کو پارلیمان میں شاید ہونا ہی نہیں چاہیے. پارلیمان تو اس کے نصیب ختم ہو گیا. لیکن چلیں، اگر آ ہی گئے ہیں تو تھوڑی عزت تو دینی پڑے گی. آج اگر آپ نے پارلیمان کو عزت دیا تو کل آنے والے دنوں میں پارلیمان کو کوئی بھی نظر دے گا. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے. آج یہ بیٹھے گورنمنٹ فیصلہ کر لے کہ میں نے پارلیمان عزت نہیں دینا، کل کو فیصلے کہیں اور ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر یہ لوگ بھی لولے لنگڑے ہو جائے. آج تو ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے نا، ہماری ٹانگیں اور ہاتھ باندھ کے ہمیں تو پھینک دیا، کل کو ان کے ہاتھ بھی باندھے جائیں گے. اٹ از ٹائم کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کہ اس کو ادارے کو کھڑا کرتے ہیں اور کل کو آگے لے کے چلیں گے. آج یہ طاقت میں بیٹھے مزہ آ رہا ہے، ہم کیونکہ تکلیف میں، کل کو الٹیمیٹلی جب یہ تکلیف میں آئیں گے پھر کہیں کیا ہوگا. دس از ہائی ٹائم یہاں پہ آئیں، اس کو طاقتور کرتے ہیں اور پھر آگے لے کے چلتے ہیں جمہوریت کو. صحیح سوچو خطے کی صورتحال ہے، چین اور روس میدان میں آ گئے، آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کو بھی میدان میں آنا آپ کو چاہیے؟ یاد ہے 70 کی دہائی میں جب ہمارا ایشو چل رہا تھا، ایک بیڑا آ رہا تھا جو ہمیں بچانے کے لیے. اس وقت بھی امریکی بلاک کا حصہ تھے ہم، اور ایک بیڑا نکلا تھا جو بچانے اور جو کبھی نہیں پہنچا اور پاکستان 2 لاکھ ہو گیا تھا. آج بھی یہ کہ اگر اسرائیل فیصلہ کر لے کہ اس نے ہمارے، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ، ہمارے نیوکلیر ویپنز کے پیچھے آنا ہے، تو کیا امریکہ ہماری ان چاپلوسیوں کی وجہ سے جو کہ ہمارے شہباز شریف صاحب کرتے ہوتے اس کی وجہ سے اسرائیل کو روک پائے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. سعودی عرب میں جب وہاں پہ یو ایس ایمبیسی پہ اٹیک ہوتا تو پریشانی ہوتی ہے، لیکن جب اس کی اپنی ریفائنری ارامکو کو اڑایا گیا تو اسرائیل کے جو جب تو امریکہ بچانے کے لیے نہیں آیا. اور سعودی عرب چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ حضور امریکہ صاحب آپ اسرائیل کو بچانے کے لیے تو ریڈی بیٹھے، ہمیں بھی تو بچانے کے لیے. لیکن امریکہ وہاں نہیں پہنچا کیونکہ اس کی صرف پریفرنس اسرائیل ہے. تو کل اسرائیل اور انڈیا کا گٹھ جوڑ ہو جائے اور ہمارے سر کے اوپر آ گیا اسرائیل، تو کیا امریکہ شہباز شریف کی یہ اسٹیٹمنٹ کہ جناب آپ کو ٹرمپ کو نوبل پرائز دے، اس ایک اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے ہمیں بچانے آئے گی، یہ آپ کی بھول ہے. انہوں نے عربیوں کو نہیں بچایا، وہ آپ کو بھی بچانے نہیں آئیں گے. آپ فیصلہ کر رہے ہیں آپ نے رشیا، چائنا کون سا بلاک لینا ہے. آپ کسی بلاک کو جوائن کیے بغیر کلیئرٹی کے ساتھ نہیں چل سکتے. دنیا کو ہمارا دوگلاپن، منافقت نظر آ رہی ہے کہ ہر طرف ڈرامے کر رہے ہیں. کبھی امریکہ چلے جاتے ہیں، کبھی چائنا چلے جاتے ہیں، کبھی رشیا چلے جاتے ہیں. آپ ایک ڈیسائیڈ کیجیے، بلاک کے ساتھ چلیے اور اپنے انٹرسٹ کو واچ کیجیے. چاپلوسی یقین کریں دنیا کو سب پتہ چلتا ہے جب ہم یہ چاپلوسی شروع کرتے ہیں. یہ ڈپلومیٹک ٹرمز میں اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. عالمی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے خلیجی ممالک کو آپس میں لڑا رہا ہے، وہ یہ سازش ہے. تو خلیجی ممالک کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں، اب لوگ ایکچولی ہر کسی کا اپنا انٹرسٹ ہوتے ہیں. جو پیٹرو ڈالرز بہت بڑی انکم ہے، تو یہ بہت بڑا انکم کا ذریعہ جو ہے ان سعودی عرب ممالک کا جو پوری دنیا کو جاتا ہے وہ تیل سے جاتا ہے. اب اس کو اوبیسلی انٹرسٹ اپنے فائنانس کے واچ کرنا ہے. اب وہاں پہ کہیں نہ کہیں انٹرسٹ آ ہی جاتا ہے ایشوز میں. اس وقت دیکھا جائے تو ایشو یہ تھا کہ جب ان لوگوں نے سر نگو کیا تھا اس ویسٹ کے سامنے، امریکہ کے سامنے، جب فوجی اڈے دیے تھے تو وہ سرنڈر کر چکے تھے. جب آپ اپنی سوورینٹی سرنڈر کر دیتے ہیں، اپنے اڈے دے دیتے ہیں، آپ ساری اپنی جو ایک انڈیپینڈنس ہے، پھر کل کو کوئی فیصلہ بھی ہو جائے. اب آپ یہ دیکھیں کتنی سی چھوٹی سی آ کے ڈرون آتا ہے $35,000 کا اور آپ پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمت اس ایران جیسے ملک کی، وہاں پہ 2000 بم گر چکے ہیں، وہاں سے چیخ نہیں آئی. آپ کے پاس ایک ڈرون گرتا ہے، ایمان کی کمی ہے. ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ کر رہا ہے. خامنائی کی جو شہادت ہے وہ پاکستان کو، پوری دنیا کے مسلمان
مسلمانوں کے لیے ایک آئی اوپنر تھا کہ اگر آپ ایمان کے ساتھ کھڑے تو اللہ کی طاقت بھی آپ کے ساتھ ہے. لیکن کیونکہ ہم نے ڈالرز لینے ہیں, ہم نے تیل بیچنا ہے اور امریکہ اور ان کے مسلح سر کے نیچے رہنا ہے, آئی ایم شیور ان کو سوچنا پڑے گا پہلی دفعہ کہ اسرائیل نے اگر فیصلہ کری عربیوں کے پیچھے آنے کا تو گریٹر اسرائیل کو پلان کو کوئی عرب ممالک جو ہے نا بچ نہیں سکے گا. امریکہ بھی بچانے کے لیے نہیں آیا کیونکہ اس کا انٹرسٹ صرف اسرائیل اپنے نادان بچے کے ساتھ ہے. تھینک یو سر.